جس میں میں کہوں کہ ہائے اللہ جی میرے ساتھ یہ ہو گیا، اوف اللہ ہائے اللہ، ایسا کچھ نہیں ہوا. ہاں اسٹیجز ہوتے ہیں بھائی، ایک بہت ہی اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ باتیں سنیں جا کے لڑکیوں کی یا ایون لڑکوں کی، تو میں اللہ کا شکر ادا کر دوں کہ میں بہت اللہ کا شکر. لڑکوں کی یہ کیا بھائی لڑکوں کے ساتھ بھی اب اتنا مجھے پتا آپ نے سننا ہے اور لگوانا ہے بات کو مرچ مسالہ. لڑکوں کی کیا بات ہے، کیا لڑکے بھی ہراس ہو رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہراس ہو رہے، لڑکے بھی اتنے ہی ہراس ہوتے ہیں، بس یہ کہ ذرا سامنے نہیں آ پاتے. وہ اس لیے نہیں آ پاتے کیونکہ بچپن سے آپ سبھی لڑکوں کو بتایا جاتا ہے بیٹا رونا نہیں ہے، بات نہیں کرنی، تم مرد ہو، تم یہ ہو، تمہارا ایگو فلانا ڈھمکانا. تو جب لڑکوں کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے نا تو وہ منہ کو بند کر لیتے ہیں اس شرم میں کہ اگر میں یہ بات بتاؤں گا تو لوگ کہیں گے یہ تو مرد ہے، اس کے ساتھ ہو گیا، ہائے یہ تو مرد ہے، اس کے ساتھ ہی ہو گیا، یہ کیسی باتیں کر رہے، یہ تو کمزور مرد ہے. تو مرد بولتے ہوئے بھی ایک اسٹرانگ ایک انٹینس وائب آتی ہے مرد. آپ عورت بولے، عورت ایک بات کرتے ہوئے بھی نزاکت، عورت میں بھی ایسے بولتا ہوں عورت نہیں بات آپ میری بات کا مطلب نہیں سمجھے. بات یہ کہ مردوں کو ہمیشہ سے نا سخت ہونا پڑتا ہے، سخت کیا جاتا ہے بچپن سے. ان کے ایموشنز کو نہیں، کیوں اچھی بات ہے، ایموشنز تو ایموشنز ہیں نا، چاہے وہ مرد کے ہوں یا عورت کے ہوں، ایموشنز کو کیوں دبانا. میں تو سخت لونڈا ہوں، یہی چلتا ہے آج کل مارکیٹ میں. وہ تو بات ہے نا سخت لونڈا ہوں، سخت لونڈے کے دل میں درد نہیں ہوتا کیا اس کو محسوس نہیں ہوتا، محسوسمنٹ نہیں ہوتی، محسوسمنٹ نہیں ہوتی کیا محسوسمنٹ. کوئی برا بھی لگتا ہے، دل بھی ٹوٹتا ہے، رونا بھی آتا ہے، ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے یار. ایسے روتا ہے وہ تو لڑکی ہوتی ہے، مرد تھوڑی روتے. بس یہ میں تو الاؤ ہی نہیں کیا گیا کبھی. یہی تو کہہ رہی ہوں، کیوں الاؤ کیوں نہیں کیا گیا، کیوں نہیں رو سکتا مرد، جب عورت رو سکتی ہے مرد بھی رو سکتا ہے. عورت کھانا پکاتی ہے، فرق رہے گا نا اگر مرد تو صرف رونے کا ہی فرق رہ گیا، یہ کیا بات ہوئی بھلا، ایسا کیا فرق رہ گیا یار. مطلب نہیں، میرا خیال ہے دیکھیں مرد جو ہے نا جس طرح عورت میں بھی ویریشنز ہیں، عورتیں بھی ایک سے ایک پاورفل ہوتی ہیں، ایک سے ایک پاورفل پرسنالٹی ہوتی ہیں. پہلے تو آپ دیکھیں اگر شروع سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا پاورفل انٹرپرینیور تھیں وہ اپنے وقت کی، اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تو پہلے تو جنگیں بھی خواتین لیڈ کیا کرتی تھیں اتنی، ٹھیک ہے نا. اب اسی میں پھر آ جاتی ہیں تھوڑی سی چنچل، تھوڑی سی ممی ڈیڈی والی. لائک وائز لڑکوں میں بھی ویریشن ہے، ایک سے ایک مضبوط سخت لونڈا، پھر ایک سے ایک ایسا بھی آ جاتا ہے ہائے اللہ. یہ جو لڑکوں کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے وہ کہاں ہو رہی ہے؟ میں بوائز کے ساتھ بھی ہراسمنٹ ہو رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. میں جانا چاہتا ہوں ہو رہی ہے بوائز کے ساتھ ہراسمنٹ. ماشاءاللہ. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ایک شو میں بولا کہ پاکستان جو ہے ٹیلنٹ کا قبرستان، اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ میں نے کس شو میں کہا مجھے تو یاد بھی نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ اتنی پیاری پیاری باتیں کرتی ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں، آپ کی باتیں یاد نہیں رکھتے. ویسے دیکھیں being very honest ایسا تو ہے، مطلب اگر بہت کھل کر بات کی جائے تو میرٹ پہ جو ہے، جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، جو میرٹ پہ لوگ ہیں، وہ کتنا رگڑا کھاتے ہیں، کتنا پستے ہیں. پھر کبھی اللہ تعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے ان کے اوپر، ان کی محنت جو ہے وہ کہتے ہیں نا محنت رائگاں نہیں جاتی، تو وہ محنت رنگ لے آتی ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، میں کبھی بھی گیو اپ نہیں کیا، میں نے کسی بھی چیز میں کرتی رہی ہوں، گریجولی چلتی رہی ہوں، میں رکی نہیں ہوں. بس ہاں میرے پاس کوئی بہت بڑے بڑے پروگرامز نہیں ہیں، کوئی بہت بڑے بڑے چینلز نہیں ہیں. وہ اسی لیے کہ بھائی جن کی پرچیاں ہیں یا جن کے رابطے ہیں وہ جا کے وہ حاصل کر لیتے ہیں. جیسے آپ کی پرچی تھی، آپ بھی یہاں کے بیٹھ گئے. تو آپ بھی محنت کریں، حسد کیوں کر رہی ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں محنت تو میں کر رہی ہوں، حسد نہیں، میں پرچی نہیں کر رہی ہوں نا، محنت تو میں کر رہی ہوں. سر دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ میرے خیال سے فرسٹ ٹائم ہوا ہے اس دنیا میں کہ بیوٹی نہیں جیت پائی. بیکاز اگر آپ کو اس دنیا میں کوئی کام کرانا ہے تو یور بیوٹی کام کروا لیتی ہے. میں نے پرچی لگوائی، آپ کو پتہ نہیں میں نے کس کی پرچی لگوائی. میں اس بات سے آپ کی ایگری نہیں کروں گی کہ بیوٹی ہی کام آتی ہے، کیونکہ اگر آپ اس سیٹ کی بات کریں نا تو یہاں پر جب تک آپ ٹوٹل پیکج نہیں ہے نا آپ نہیں بیٹھ سکتے. کتنی دیر آپ بغیر بولے اسکرین پر ایسے خالی ایسے کر سکتے ہیں. یہ ٹک ٹاک تو ہے نہیں کہ 17 سیکنڈ میں پیچھے سے گانا لگا اور آپ نے یوں کر دیا. نہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. اسکرین مین اسٹریم جو اسکرین ہے نا یہ تو سب بتا دیتی ہے نا. اگر آپ کو بولنا آتا ہے تو بھی آپ ہٹ ہیں، اور نہیں بولنا آتا 6 مہینے سے زیادہ سسٹین نہیں کر سکتے پھر آپ سیم پوزیشن پہ ٹاک شوز یا لائیو شوز میں. ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ سروائیو کیسے کریں گے اگر آپ بات ہی نہیں کر پاتے. تو صرف اچھا دکھنا تو میک اپ شیک اپ کر کے، ڈریس اپ کر کے، گرومنگ کر کے تو کسی بھی آرڈنری کو بھی بہت اچھا بنایا جا سکتا ہے. لیکن آپ کو بات کرنا آنا چاہیے. آپ لائیو شو میں آپ کو پکڑنا ہے، بولنا ہے، کنفرنٹ بھی کرنا ہے. لائیو شو میں پکڑائی کھیلنی ہے. پکڑنا مطلب یہ کہ کنفرنٹ کرنا نا، کہ اگر کسی پولیٹیشین نے کچھ کہہ دیا ہے اور آپ کو پھر اس کے اوپر کہ سر آپ نے یہ بات صحیح نہیں کی، تو اگر آپ صرف ڈم ہی بیٹھے رہیں گے تو پھر تو پروگرام سر پہ سے گزر گیا. اسپیشلی کرنٹ افیئرس میں تو آپ کو بہت ہی نالج بھی چاہیے، آپ کو پرومپٹر ریڈنگ بھی چاہیے. لیکن ایسے شوز میں نالج کی ضرورت نہیں ہے، اس میں خوبصورت گیسٹ چاہیے.
بس نہیں کافی ہے. نالج ایسا تو نہیں ہے نا کہ نالج کی ضرورت نہیں ہے. کہاں نالج کی ضرورت ہے؟ کیوں نہیں ہے نالج کی ضرورت؟ نالج کیا ہوتی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. میں تو ساری تعلیم بھول گیا جب میں نے آپ کو دیکھا. مجھے اپنا نام بھی یاد نہیں آ رہا. یار کہاں چلا جاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ پلیز گالیاں مت دیں, ڈانٹے نہیں مجھے پلیز. آپ پاکستان سے, اس کا مطلب ٹیلنٹ تو ہیں, ٹیلنٹڈ ہیں آپ پاکستان ماشاءاللہ. ٹیلنٹ سے بھرا پڑا ہے, میں سچی بات بتاؤں, لیکن وہی والی بات ہے کہ جب وہ چانس نہیں مل رہا ہے, رگڑا کھا رہا ہے, چانس نہیں مل رہا ہے آگے جا کے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ جی آپ 6 لوگ بیٹھے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی جس کی پرچی تھی وہ جو ہے پا گیا وہ سیٹ, تو پھر دل تو دکھتا ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ اب تک میرے خیال سے 2 سے 3 سال میں لاکھوں نوجوان پاکستان چھوڑ کے چلے گئے, فیڈ اپ ہو گئے, صرف اس لیے کہ ان کے پاس ریسورسز نہیں پیدا ہو پا رہے تھے. ہاں وہ صحیح گئے یا غلط گئے وہ تو ایک علیحدہ بحث ہو جاتی ہے. میں کہہ رہی ہوں یہ بحث ہی بالکل ڈفرینٹ ہو گئی ہے کہ باہر جانا, کیونکہ میرا پرسپیکٹیو اس بارے میں بالکل ڈفرینٹ ہے. لیکن ادروائز وہ بیچارے, میں ان چیزوں کو سمجھ سکتی ہوں. تو ادھر رک کے کرے گی بھی کیا؟ گٹر میں گر رہے ہیں, ڈمپر مار رہے ہیں, کیا کرے وہ؟ وہی تو بات ہے نا کہ پھر میں ان سے کیا کنفرنٹ کروں. وہ مجھے کہے گا کہ جی کیا مجھے کھانے کو آپ دے سکتی ہیں, تو میں رک جاتا ہوں. یا میری نوکری, مجھے اتنا 6 لوگوں کا گھرانہ ہے اور تنخواہ لاکھ روپے ہے, جس میں اس کو رینٹ بھی دینا ہے, جس میں اس کو یوز کرنی ہے, جس میں اس کو کھانا پینا بھی کرنا ہے, کیسے مینیج کرے گا؟ کر سکتا ہے, اگر کرنے والا ہو کر سکتا ہے. نہیں کرنے والے کر سکتے ہیں, لیکن لڑکیاں تو شادی کے بعد 2 وقت کی روٹی پہ بھی گزارا کر لیتی ہیں. کرنے والے کر لیتے ہیں. وہی بات ہے کہ آپ مشکل when there is a will there is a way. یہ کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کر جاتے ہیں نا. اسے انگریزی میں کہتے ہیں there is a, آپ کو نالج نہیں ہے نا. نہیں ہے نا نالج, بتائیں کیا ہے مطلب, بتائیں. لائک کہ when there is a will, لائک جب آپ کی ول پاور ہے, آپ چاہتے ہو کچھ کرنا تو آپ کر جاتے ہو, لیکن آپ نہیں کرنا چاہتے تو 6000 اگر میں شادی کرنا چاہوں گا تو کر پاؤں گا. ہاں مجھ سے نہیں کر سکتے. یہ کیا ابھی تو بولا when there is a will there is a way, کوئی تو راستہ آپ لگے رہیے. ٹھیک ہے. آپ جو ہے عورت مارچ کے خلاف ہے. آپ نے بھی ایک عدد شو میں بولا کہ مجھے نہیں پسند عورت مارچ. کیوں؟ دیکھیے جو کیونکہ وہاں پہ بوائز کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے. بوائز کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے, وہ ان بوائز کے میں ساتھ ہوں بالکل. لیکن میرا جو ہے نا, دیکھیں فیمنزم کی جو ڈیفینیشن ہے نا, وہ بہت فرق ہے. جو عورت مارچ میں جو ڈی چوک پہ کھڑے ہو کے ڈانس کر رہی ہے نا, ان کی اور میری ڈیفینیشن بہت فرق ہے. میرے نزدیک فیمنن ایک ایسی ہے, ایک جو فیمنزم ہے وہ بھی ایسا ہے کہ لائک ایک عورت جو مرد کے برابر اس کے شانہ بشانہ چل رہی ہے, اس کا ہاتھ پکڑ کے. یار جیسے دو بھائی ایک پیالی میں چائے پئیں گے, کیونکہ وہی ہے نا یارانہ, بردرہڈ اینڈ آل, ایکوالٹی. آپ نے سیریس سوال کیا تو جواب سیریس ہی آئے گا. سیریس تو میں کنفیوز ہو رہا ہوں, کنفیوز ہو رہے ہیں. تو بس فیمنزم سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے بھائی. میرا صرف یہ ماننا ہے کہ جن کے لیے آپ پلے کارڈز نکال کے ڈانس ڈونس کر رہی ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ سارے پیسے آپ ان خواتین کو لگا دیں, ان کے گھر میں گروسریز بھر دیں, ان کو کوئی اسکل سکھا دیں, کوئی ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بنا دیں, ان کے رائٹس کے لیے جہاں کھڑے ہیں ان کو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہے, ان کے پاس کھانے کے لالے پڑے ہوئے. تو اور بہت سارے کام ہیں اس کام کے سوا. ڈانس سے کیا مسئلہ ہے؟ ڈانس تو اچھی بات ہے نا بھائی. گھر میں کر لیں جا کے, اتنا کوئی بہت شوق آ رہا ہے جم میں کر لیں جا کے, سڑک پہ نہیں. اب میں کھڑی ہو جاؤں سڑک پہ اور ویمن رائٹس کے لیے ڈانس کر کے لوگوں کو متوجہ کر رہی ہوں, تو جو انرجی جو ایفرٹ میں وہاں لگا رہی ہوں, تو میں اس کو اٹھا کے کسی پازیٹیو کام میں کیوں نہ لگا دوں. آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا مائنڈ سیٹ ہے ان کا, مارکیٹنگ انہوں نے بنایا کہ ڈانس کر رہے ہیں, لوگ آئیں گے پھر ان کی بات بھی سن لیں گے. بہت ساری اور بھی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, ضروری تو نہیں ہے. یہ ایزی ہے نا, میوزک لگایا اینڈ یو آر ڈانسنگ, تو وہاں پہ سارے مرد آگے جن کو عورتوں کے حق کا ہی نہیں پتا, اس چکر میں آگے ڈانس دیکھنے, انہوں نے بولا اچھا کیمراز آ گئے, میڈیا آ گیا, ریڈیو آ گیا, انفلوئنسرز جمع ہو گئے, ویڈیوز بن رہی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میں بہت ڈفرینٹ سوچ کا انسان ہوں. آپ کو عورت سے ڈر لگتا ہے؟ کیوں, میں کیا ٹرانسجینڈر ہوں کیا؟ ٹرانسجینڈر ہونا کوئی بری بات تھوڑی ہے. نہیں, میں آپ نے مجھے کہا نا کہ میں عورت ہوں, نہ میں مرد ہوں, نہ میں مطلب میں عورت ہوں. کیا مرد ہی صرف عورت سے ڈرے؟ عورت سے نہیں ڈر سکتی؟ عورت ہی عورت کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے سر. کیوں؟ یہ سر نہ بولیں, مجھے آپ بولیں مسٹر. مسٹر یوسف کون ہے؟ سوری یونس. ہاں مسٹر یونس کٹ کر دیجیے گا. سنتے نام نہ لیں, آپ بولے سنتے ہو. اجی سنتے ہو. اوہ مائی گاڈ, جی اجی سنتے ہو. جاتے ہارٹ اٹیک دے کے جاؤں گی میں ان کو. میرے خیال سے ایک ایمبولینس باہر رکھیں آپ لوگ. کوئی مسئلہ نہیں. اچھا کیا بات کر رہے تھے آپ نے, مجھے بھی بھلا دی وہ بات. کیا کہہ رہی تھی میں خود بھول گیا. میں بس یہ آپ ہم اتنی بکواس